محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے شوق سے اور اپنے خوف سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے یہود کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور کس طرح سے یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہیں، اور دنیا کی زندگی کو بڑا سمجھتے ہوئے انہوں نے آخرت کو اپنے داؤ پہ لگا دیا، اور ان کے بہت سے پول کھولے گئے۔ تو آج کے سبق کی بھی آیت کا شان نزول پہلے بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور یہودیوں کو ہدایت کرنی شروع فرمائی، تو یہودیوں نے اپنے چند علماء آپ کے پاس بھیجے۔ ان علماء یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ سے چند وہ باتیں پوچھتے ہیں جن کو سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ قطعی وہ نبی ہیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 4 سوال کیے۔ چوتھے سوال کا جواب تھا کہ آپ کے پاس وحی یا خبر کون لاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لاتے ہیں، اور ہر نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لے کر جاتے تھے۔ اب یہاں پہ یہود کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ انہوں نے آپ سے سننے کے بعد کہا کہ آپ نے تو سب باتیں صحیح بتائی ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے جانی دشمن ہیں، وہ عذاب بھی لے کر آتے تھے، ہمارے باپ دادا کو بھی انہوں نے ہلاک کیا۔ اگر میکائیل آپ کے پاس وحی لاتے تو بے شک ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ صرف ایک ان کی ضد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، رزق پہ مقرر کیا ہوا ہے، تو ان کا یہ بہانہ صرف ایمان لانے سے انکار کی وجہ تھی کہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے بات کر دی کہ جبرائیل علیہ السلام اگر آپ کے پاس وحی نہ لاتے تو پھر تو ہم آپ کے اس دین کو قبول کر لیتے، تو جبرائیل علیہ السلام سے تو ہماری دشمنی ہے۔ تو اس آج کے سبق میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے رد کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی بھی ہے، عدو لجبریل دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ تو بس بے شک وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نزلہ نازل کرتے ہیں اس کو یعنی اس کتاب کو نازل کرتے ہیں، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما اس کی بین یدی جو اس سے پہلے ہے، یعنی قرآن جو ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ تو آیت کا ترجمہ ایسے ہوگا کہ آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے تو بے شک جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے اس کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ بنانی صرف ایک ہٹ دھرمی کی وجہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کام انبیاء تک اللہ کا پیغام لے کر آنا تھا، لیکن انہیں نہ ماننے کی وجہ یہ بنا لی کہ جبرائیل علیہ السلام تو عذاب کی نوید بھی لے کر آتے تھے، تو اس لیے ہم جبرائیل علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں آپ کے دل پر وہ تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ کلام کے نازل ہونے کی 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے، پھر کان سے دل تک پہنچے، اور یہ طریقہ تو عام ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول لفظ اور معنی سب سے پہلے دل میں اترے اور پھر دل سے کان اور زبان تک پہنچے، اور یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن پاک کا نزول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے پہ ہوتا تھا۔
اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے یاد کرنے میں بار بار پڑھنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی. قرآن پاک آپ کے دل میں ایسا محفوظ ہو جاتا تھا کہ آپ اس کو بھولتے بھی نہیں تھے اور ایک ہی مرتبہ نازل ہو کر آپ کو یاد ہو جاتا تھا. تو یہاں اسی بات کی وضاحت کر دی کہ بے شک اس کو تو آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن جو ہے تمہاری کتابوں کی، توریت کی، زبور کی، پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. اب توریت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود، قرآن کے بارے میں بشارت موجود. اب قرآن نے آ کے اس بات کی تصدیق کر دی، دونوں ہی کتابیں ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں. اب ان کا نہ ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، گویا کہ یہ اپنی ہی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، جبکہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا صاف صاف نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ الہامی کتابیں ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ مصدقہ، کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. تو اب اگر یہ قرآن کو انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی کتاب کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی ہی کتاب کے اس حکم کو نہیں مان رہے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس کے اوپر کتاب نازل ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے مزید فرماتے ہیں من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. من کانا جو کوئی بھی ہے، عدو للہ دشمن اللہ کا، و ملائکہ اور اس کے فرشتوں کا، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، و رسولی اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین. تو پس بے شک اللہ جو ہے دشمن ہے کافروں کا، جو نہیں مان رہے ان کو، نہ ماننے والوں کا اللہ دشمن ہے. یعنی جو کوئی بھی دشمنی کرے اللہ کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ یا اس کے رسولوں کے ساتھ یا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو گویا کہ وہ سب کا سب وہ دشمنی اللہ ہی سے کر رہے ہیں. تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بھی ایسے نہ ماننے والوں کا دشمن ہے. وہ یاد رکھیں کہ اگر وہ کسی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمنی کر رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام تو سراسر فرما بردار ہیں اللہ کے، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں. تو جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. اللہ سے چاہے جبرائیل سے دشمنی ہو یا فرشتوں سے ہو یا رسولوں سے ہو یا میکائیل علیہ السلام سے ہو، بہرحال ایسا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہ ماننے والوں کا اللہ بھی دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے تو آپ کے پاس ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح نشانیاں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اور نہیں ان کا انکار کرتے إِلَّا الْفَاسِقُونَ مگر وہی لوگ جو نافرمانی ہیں، جو نافرمان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کی دلائل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں، شریعت کے اور رب ہونے کے بہت سے دلائل پیش کیے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں واضح دلائل، واضح نشانیاں موجود ہیں. اور ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے جو انکار کریں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو خود نافرمان ہیں. اور یہود کے اندر تو ضد اور ہٹ دھرمی تو بہت ہی زیادہ تھی، تو یہی لوگ نافرمان ہیں. اور ان کی مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، جب بھی کبھی کیا انہوں نے کوئی عہد، نَبَذَهُ تو پھینک دیا اس کو، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے تو اکثر جو ہے مانتے ہی نہیں. یعنی یہود کا اللہ کے کلام کو نہ ماننا کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے کلام کی تکذیب کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہود تو اپنی توریت کو بھی پیچھے ڈال چکے، اور اگر یہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں. ان لوگوں کی تو عہد شکنی کرنے کی پرانی عادت ہے، جیسے کہ پیچھے سے سلسلہ آئے ان کے بارے میں ان کی بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق وہ بھی تصدیق کرتا ہے، لِمَا مَعَهُمْ اس کی جو ان کے پاس ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں کی توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب،
کتاب اللہ کی کتاب کو ورا ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے کا انہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کے آئے، وہ کتاب جو ہے ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو لیکن یہ اس ٹائم ایسے انجان بن گئے گویا کہ پچھلی باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کے حکموں کو بالکل اپنے پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا جیسے کہ ان سے واقف ہی نہ ہو، اور یہ ان کی سراسر ضد اور ہٹ دھرمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کو چھوڑ کے یہ لوگ جو ہے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ان لوگوں نے جادو کو اختیار کیا. ان کی ایک اور جو ان میں بیماری تھی، برائی تھی، اس کا یہاں پہ ذکر ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت. وما کفرا اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، اس زمانے میں شیاطین اور جنات حسب معمول آسمان تک جاتے تھے. فرشتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں جو تذکرہ ہوتا اس کو سنتے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا تو کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں یہ حادثہ یا یہ واقعہ دنیا میں پیش آئے گا، تو نیچے واپس آ کر کاہنوں کو ان واقعات کی اطلاع دیتے تھے. پھر یہ کاہن اس میں کچھ اور جھوٹ ملا کے اپنی طرف سے لوگوں کو بتاتے، اور لوگ ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے. اور رفتہ رفتہ بنی اسرائیل میں بات اعتقادی شکل اختیار کر لی کہ جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں انہیں غیب کا علم ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس قسم کی سب باتوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، اور لوگوں میں اس قسم کی کفر آمیز باتیں کہنے کی ممانعت کرا دی کہ ایسی باتوں کہنے کی ہرگز یہ باتیں غلط ہیں، یہ نہ کی جائیں. اب سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات اور شیاطین نے جاہلوں کو ورگلایا، اور جو دفن شدہ کتابیں تھیں ان کو نکلوا کے کہا کہ انہی کتابوں کی وجہ سے تو سلیمان علیہ السلام جنوں پر بھی اور انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے، اور وہ نبی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے. یہ انہوں نے ورگلایا جاہل لوگوں کو جو ان پڑھ لوگ تھے. اب بنی اسرائیل نے ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کفریات کی پیروی کی اور برابر سلیمان علیہ السلام کو جادوگر ہی جانتے رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. اب یہود مدینہ کہنے لگے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو بھی انبیاء کی اس فہرست میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے، نبی نہیں تھے. تو یہود کے اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں جو جنات اور شیطان جو پڑھا کرتے تھے، جس کی بھی تفصیل بتائی کہ جو ان کو خبریں ملتی تھیں ان میں سے جھوٹ ملا کے لکھا اور اسی کو حقیقت سمجھ لیا کہ شیطان جو ہے غیب کی باتیں جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ باتیں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام نے ان کو ختم بھی کروایا تھا، لیکن ان کے بعد یہ باتیں پھر سے رائج ہوئیں، اور انہوں نے یہ ذہنوں میں خیال بنا لیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ پیغمبر نہیں بلکہ جادوگر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمارے قرآن نے آ کے اس بات کی تردید کی کہ سلیمان علیہ السلام بھی انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں. تو انہیں بات تعجب والی لگی اور وہ کہنے لگے وہ تو جادوگر تھے اور نبی تھے. تو یہود کے اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رد کیا. وہ یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. سلیمان علیہ السلام تو توحید کی دعوت دیتے تھے، کلمے کی دعوت دیتے تھے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. اب شیطانوں نے کفر کیوں کیا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں نا، جادو کرنے والوں کی جادو کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جادو ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو. مثلا ایسا منتر جس میں کفر یا شرک کے کلمات ہوں، شیطان کو ان سے خوشی ہوتی ہے، ان کو سیکھا جائے، پڑھا جائے اور پھر ان کی مدد مانگی جائے. یا ستاروں یا نجوم کی عبادت ہو، کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، اور پھر جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا اور طہارت اور پاکیزگی سے اجتناب کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے. تو اس لیے اس کا سیکھنا سکھانا بھی حرام ہوا اور اس پر عمل کرنا بھی حرام.
تو جو جادوگر جو تھے وہ اسی قسم کے افعال کیا کرتے تھے اور جادو کو اختیار کرنا اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، سلیمان علیہ السلام توحید پر تھے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور جادو کے ساتھ ساتھ اور وہ کیا سیکھتے تھے، اس کا ذکر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجا تھا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، اور وہ چیز سیکھتے تھے جو اتاری گئی تھی 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ یہ 2 فرشتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا لوگوں کے بیچ، کیونکہ اس زمانے میں لوگ جو تھے جادو کے بہت زیادہ گرویدہ ہو چکے تھے۔ خاص طور پہ بابل شہر میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر عوام کو اس کی حقیقت اور معجزات انبیاء کی حقیقت میں کچھ شبہ ہونے لگا تھا، اور بعض لوگ جو تھے وہ جادوگروں کو مقدر سمجھتے تھے اور بعض اس کو نیک عمل سمجھ کے سیکھ کے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے اصول و فرع سے مطلع کرتے تھے تاکہ نبی کے معجزے اور جادوگر کے جادو میں جو شبہ ہے وہ رفع ہو جائے۔ پھر یہ لوگ سحر پر عمل کرنے سے روکتے تھے اور ساحروں کی اتباع کرنے سے بھی روکتے تھے۔ انہوں نے بابل میں آ کے اپنا کام شروع کیا اور لوگوں کو عمل بد سے بچنے اور جادوگروں سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ کی۔ اصلاح کے لیے اور احتیاط کے طور پہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو سحر کے اصول بتاتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں جادو ہیں، ایسے کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے، ایسے کرنے سے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلمات، یہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ لوگ بچو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو کلمات فرشتے انہیں بتاتے تھے منع کرنے کے لیے کہ یہ کلمات کہنا گناہ ہے، یہ کلمات جو ہے اس کے ذریعے جادو ہوتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بچو۔ لیکن انہوں نے ان کلمات کو سیکھتے تو اسی لیے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، لیکن سیکھنے کے بعد اس کو جادو کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کے اسی فعل کو بتایا گیا ہے کہ وہ پیروی کرتے تھے ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس چیز کی پیروی کرتے تھے جو 2 فرشت نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ آگے فرمایا وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش کے لیے ہیں، کہ ہمارا وجود بھی جو ہے نا ایک امتحان ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ ہم تو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جادو ہے تو اس چیز سے بچو، لیکن یہ لوگ یہ سیکھتے کہ ہمیں بتائیں جادو کیا چیز ہوتی ہے ہم بچیں، لیکن سیکھنے کے بعد اس کو اختیار کرتے۔ تو فرشتے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے، فلا تکفر، تو تم کافر مت بن جانا۔ لیکن ان لوگوں نے جادو کو سیکھا اور جادو کو ہی اپنا عمل بنا لیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ان فرشتوں سے، وہ چیز یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ وہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے درمیان مرد کے اور اس کی بیوی کے۔ یعنی یہ پوچھ کے اچھا آپ ہمیں بتائیں وہ کون سے کلمے ہیں جن کی وجہ سے جادو ہو جاتا ہے، اس طرح سے سوال کرنا، اور جب انہوں نے بتانے کہ یہ کلمے ان کے ساتھ یہ عمل ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہ ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے بچیں، اور وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ان کاموں کو اختیار نہیں کرنا جو بات بتائی جا رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے سیکھنے کا مقصد ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے وہ جادو کرتے ہیں اور عموماً وہ کام سیکھتے جس سے میاں اور بیوی کے اندر جدائی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور یہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے اس کے ذریعے، یعنی جادو کے ذریعے کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جادو کی کیا مجال ہے کہ کچھ ہو، لیکن جادو کرنا جو ہے سراسر گناہ ہے۔ جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ جادو کرنے والے کو بہت سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام شیطان ان سے کرواتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ناپاک رہنا جیسا کہ بھی بتایا، اور کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، طہارت اور پاکیزگی سے اجتناب کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جادو کو سیکھنے کے لیے ان عملیات کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ یہ تمام چیزیں سیکھتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کا کسی پہ اثر نہیں ہوتا ہے، اگر ہو بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، یہ جادو جو ہے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کہ اگر جب تک کہ اللہ کا حکم اور اس کی قضا نہ ہو، ورنہ جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال ان لوگوں نے، یہودیوں کی یہی چالیں تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ چیز داؤ اپنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس داؤ کا وار کیا، اور کسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تھوڑا سا جادو کا اثر ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو رفع کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا نصیب ہو گئی۔ تو جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اس چیز کا یقین رکھنا کہ اگر کسی نے جادو کیا، وہ جادو کرنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن ہم اپنا اعتقاد یہی رکھیں کہ جب تک ہمارے نصیب میں کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری قضا میں تو کوئی کسی کا وار اثر نہیں کر سکتا۔ بہرحال شریعت نے اس کے توڑ بھی بتائے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ فلق سورہ ناس نازل کی گئی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک رستہ بن گیا کہ اس کو کس طریقے سے اس کے دم کے ذریعے اس کے شفا نصیب ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی فرشتوں سے، وہ چیز جو نقصان دے انہیں اور نہ نفع دے ان کو، یعنی انہوں نے جو جادو اختیار کیا تھا، اس جادو میں ان کا سراسر نقصان تھا، انہیں نفع نہیں تھا، تو وہ ان لوگوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہیں تھی۔ وقتی طور پہ کسی کو نقصان پہنچا کے شرارت کرنا، لیکن اس سے ان کا اپنی آخرت تباہ کی، یہ زیادہ بڑی چیز تھی۔ اور اسی چیز کو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ تحقیق جان بھی چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو اس کو اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ یعنی جادو کے اختیار کرنے والوں کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ جادو کا اختیار کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ فعل نہیں، جو اس کو اختیار کرے گا تو اسے آخرت میں اللہ سے کوئی آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملنے والا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی برا ہے کہ انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے اپنی جانوں کو، کہ انہوں نے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، اس جادو کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ تو ان کے حالت پہ افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو علم ہو جاتا، یعنی کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ رستہ ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، کاش ان کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اس کے برعکس اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، اور اگر یہ کہ وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو ٹھکانہ پاتے، اجر پاتے، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر افسوس کرتے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اچھا ہوتا کہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے، اس راستے کو اختیار کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا۔